اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوست اور بزرگ اور میری محترمہ عزیزہ ماں بہن، اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت بڑا کرم، احسان اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مبارک دین عطا فرمایا، جو دین اللہ کو محبوب ہے، اور جس دین کو اللہ پاک قیامت کے دن قبول کرے گا، وہ سچا دین، سچا مذہب ہمیں عطا فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اسی دین کو قبول فرمائے گا۔ 3 عدالتیں ہوگی، اس میں سب سے پہلی عدالت میں یہی مطالبہ ہوگا کہ کون سا دین لے کر آئے۔ دین اسلام جو لے کر آئے گا ان کو الگ کیا جائے گا، اور انہی کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو جنت جو ملے گی وہ دین اسلام پر ملے گی، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، وہ اسی دین پر ملے گی۔ اس کے لیے دین کا مل جانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ دنیا کا مل جانا یا دنیا کی چیزوں کا مل جانا یا دنیا کی حکومت کا مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں وقتی ہیں اور موت پر چھوٹ جائے گی، یہاں تک کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہمارے ساتھ جو آئے گا یہ دین اسلام۔ تو یہ دین کا مل جانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت دی، جو بہت ہی اونچی محنت ہے، اور جس محنت کے لیے اللہ پاک دنیا میں اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا تھا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو پیدا نہ کرتا تو ہم کو بھی پیدا نہ کرتا، ہم بھی نہیں ہوتے، دنیا بھی نہ ہوتی۔ تو جن کے صدقے میں دنیا بنائی، اور اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے ایسی ہستی، اور اللہ نے جس نبی کا نام جوڑا اپنے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے نبی کو یہ کام لے کر دنیا کے اندر بھیجا، مبعوث فرمایا، تو یہ کام کتنا اہم ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ وہ کام اللہ پاک نے ہمیں دیا، اس امت کو دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف فرمائی کہ یہ کام جو ہمیں ملا ختم نبوت کے صدقے میں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہماری تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت، ہمیں بہتر کہا، سپر کہا، جیسے کوالٹیاں ہوتی ہے سپر کوالٹی، ایسے ہم کو سپر کہا۔ کس وجہ سے؟ یہ کام کی وجہ سے، دین کا کام، دین کی محنت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف فرمائی، اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ جس بندوں سے خوش ہوتا ہے اور جس بندوں سے محبت رکھتا ہے، اس کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے، دین کی، دین کے کاموں کی، دین کی محنت کی توفیق دیتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ سنتے ہم، ایک مرتبہ
ایک اللہ والے کے یہاں پر ایک باندھی تھی، رات کو اٹھی اور اللہ سے مناجات کرنے لگی اور اللہ سے کہنے لگی کہ اے اللہ تجھے مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ تو وہ اللہ والے چوکنے ہو گئے، ارے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہی؟ بولے ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے، اس کے لیے تو مجھے اٹھایا اور تم کو سلائے رکھا۔ تو اللہ والے بھی چوکنے ہو گئے کہ نہیں واقعی برابر ہے کہ اللہ پاک جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، اسی کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس کے راستے کے اندر نکلنے کی۔ مبارک ہے سب کہ اللہ نے ہم کو نکالا۔ اب ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی، اور شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے بندیاں میں جو نعمتیں دیتا ہوں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، اور اگر اس کی ناقدری کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں تو میں اس نعمت کو لے لیتا ہوں۔ تو ہمیں شکر گزاری کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، اور اس کی شکر گزاری صرف زبان سے نہیں، زبان سے بھی کرنا اور عمل سے بھی دکھانا۔ اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہمیں جیسا کہا جاوے وقت گزارنے کا، ایسے ہم اپنے وقت کو گزارے۔ 3 دن ہم گزارے، یہ 3 دن جو ہے ہمارے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ایسے تو مسلمان کی پوری زندگی جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، اور اسی لیے سورج جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ وہ نیکی کے کرنے والے، وہ بھلائی کے کام کرنے والے نیکی کے کاموں کو کرتا جا اور آگے بڑھتا جا، کیونکہ یہ دن پھر تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے وہ برائی کے کرنے والے رک جا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال۔ تو یہ ہمارے 3 دن جو ہے اور بھی قیمتی ہے۔ یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سونے پہ سہاگا، یعنی چمکدار اور چمک، ایسے ہماری زندگی بھی قیمتی ایمان والوں کی، اور اس میں بھی یہ 3 دن جو ہے ہمارے اور بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اس کو ہم غفلت کے اندر نہ گزاریں، اور جیسے ہمیں کہا جاوے ویسے ہی ہم گزاریں۔ اب ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، مبارک راستے میں، اللہ پاک قبول فرماوے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو کرنا ہے کام، وہ نیت کرنی ہے۔ جیسے ہر عمل میں نیت ہوتی ہے، اور نیت کا دار و مدار جو ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے نیت بنائیں گے، اور ہماری نیت یہ ہوگی کہ یہ مبارک دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس دین پر ہمیں چلنا نہیں آ رہا، تو اس دین پر چلنا آ جاوے، اس نیت کے ساتھ ہمیں چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے بندے بندیوں کو، وہ ان کی نیتوں پر دیتا ہے۔ جیسی نیتیں ہوتی ہے اللہ پاک ویسے فیصلے کرتا ہے۔ تو ہماری نیت یہ ہوگی سب سے پہلے دین پر چلنے کے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ نیت کے ساتھ ہمیں چلنا، اور پھر وسیع نیت بناوے، صرف اپنی ذات کی نہیں لیکن وسیع نیت، پوری امت کی نیت بناوے کہ جیسے ہم جا رہے ہیں یہ دین پر چلنے کے لیے، اپنا جان اور اپنا مال لے کر جا رہے ہیں، اسی طریقے سے دنیا میں سے جو ہے جو لوگ تمام کے تمام اسی نیت کے ساتھ جاویں، ایسی نیت کے ساتھ، وسیع نیت کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا۔
دوسرا جو ہے ہم اطاعت کے ساتھ چلیں گے، اطاعت فرما برداری. جیسے ہمارے گھروں میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارے شوہر ہے، ہمارے ماں باپ ہے، ان کی اطاعت کرتے ہیں. جماعت کے اندر جو بھی ہمارے ذمہ دار ہے، امیر ہے، ان کی اطاعت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. جو مشورہ کر کے دے لکھے اسی کے مطابق ہمیں کرنا ہے، کیونکہ اطاعت پر جو ہے ہدایت ہے. صحابہ کرام نے اطاعت کی، نبی کی اطاعت کی. نبی نے جو بھی کہا اس کو مانا، چاہے اچھا لگا تب بھی، اچھا نہیں لگا تب بھی اطاعت کرتے رہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کہا گیا، نبی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو مسجد نبوی کے باہر جو لوگ تھے وہ بیٹھ گئے. کہا کسی نے کہ وہ تو اندر ہے مسجد میں، ان کو کہا، تو کہا کہ نہیں، نبی فرماوے کہ بیٹھ جاؤ، پھر ہم جہاں بھی ہو وہاں پر ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، کھڑے نہیں رہنا چاہیے. ایسی اطاعت کی. جو کام ان کو اچھا نہیں لگا نبی کو، وہ نہیں کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے نبی کے پاس، رنگین چادر اوڑھ کر آئے. نبی نے دیکھا تو فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ تعجب سے کہا تو سمجھ گئے کہ یہ چادر برابر نہیں ہے. گھر گئے، چولہا جل رہا تھا، اس میں جلا دی. پھر نبی نے پوچھا چادر کا کیا ہوا؟ کہا وہ تو میں نے جلا دی. تو نبی نے فرمایا ارے کیوں جلا دی؟ عورتوں کو دے دینا تھا. عورتوں کے لیے رنگین ہے، مردوں کے لیے سفید ہے. تو یہ اطاعت. تو اللہ پاک نے اتنا اونچا رتبہ دیا ان کو، صحابہ کرام کو، کہ اللہ تعالیٰ شان ان سے خوش ہو گیا. اور قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے. یہ رتبہ ملا. نبی نے فرما دیا میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ رتبہ ملا. کس پر ملا؟ اطاعت پر. اور نبی نے فرمایا کہ جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی، اور جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی. تو ہم جو ہے اطاعت کے ساتھ چلیں گے، اپنی نفسانیت نہیں، اپنی من مانی نہیں، بلکہ امیر کی اطاعت کے ساتھ ہمارا چلنا ہوگا. اور کہاں رہیں گے؟ تو مرد حضرات ہے وہ تو مسجد میں رہیں گے، جو دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے مسجدیں، وہاں پر رہیں گے اور وہاں پر رہ کر کام کریں گے. آپ بہنوں کو جہاں پر جو مکان دیا جاوے اسی مکان کے اندر، اور جو کمرہ دیا جاوے اس کمرے کے اندر رہنا ہوگا. یہ آپ کے لیے بہتر ہے. جیسے گھر اپنا ہوتا ہے، گھر میں رہتے وہ بہتر ہے، اور وہی نجات کا راستہ ہے گھروں میں رہنا. نبی سے پوچھا گیا نجات کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کون سا؟ تو یہی فرمایا کہ گھروں میں رہنا، اپنے گھروں میں رہنا اور توبہ استغفار کرنا. تو بہنوں کے لیے جو ہے گھر دیا جاوے، مکان، اور جو کمرہ اسی میں رہ کر ہمیں تمام اعمال کرنے ہیں. یہ نہیں بڑا گھر ہے تو چلو گھر کے اندر ہی اندر گھوم رہے ہیں، اور اگر اوپر بھی ہے تو اوپر بھی چلے گئے، یہ نہیں، بلکہ ہمیں جو جگہ دی جاوے اسی جگہ کے اندر ہمیں رہنا ہو. اور ہمارا وقت جو جائے گا وہ دعوت میں جائے گا. ہم رہیں گے گھروں میں لیکن ہماری دعوت پہنچے گی. آپ جو بھی وہ کریں گے، مرد حضرات اس کے لیے گشت کریں گے، باہر جائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے بھی کہ خواتین کی جماعت آئی ہے، مستورات کی جماعت ہے، یہاں پر پروگرام ہوگا، تو آپ وہاں پر اپنی مستورات کو پہنچاوے. وہ مردوں کو دعوت دیں گے، مردوں کی ملاقاتیں کریں گے اور مردوں کو سمجھائیں گے. اور وہ بہنیں جو ہیں آپ کے پاس آئے گی تو ان کو پھر آپ دعوت دے، دین کی، اعمال کی، تعلیم کی. گھروں کی تعلیم ہے، محلے کی تعلیم ہے، راہ خدا میں نکلنا ہے.
بچوں کی تربیتیں وغیرہ جو ہے آپ ان کا ذہن بناویں۔ اس کے لیے آپ کو موقع ملے گا، آپ کے پاس بہنیں آئے گی، آپ کو ان کے پاس نہیں جانا، وہ بہنیں آپ کے پاس آئے گی، ان بہنوں کو سمجھانا ہے اور ہمارے وقت کو اسی میں گزارنا ہے۔ جس دنیا کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اس دنیا کی باتیں وہاں پر ہمیں نہیں کرنی، اور ہر ایک کو جو ہے ہمیں خالق کے ساتھ جوڑنا ہے، اسی کی دعوت دینی ہے۔ اگر کوئی بہن آ کر کوئی دنیا کی باتیں وغیرہ کریں تو ہمیں ان کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی، آہستہ سے بات کو موڑ لینا ہے اور دین کی باتوں کے اوپر لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان کو دعوت دے اور ان کا ذہن بناوے۔ اس کے لیے جو ہے اگر آپ کی تعلیم میں آئی ہوئی ہے صبح میں بہنیں ہیں تو آپ 6 صفات بیان کرے گی، اس کے بعد جو ہے 6 نمبر ہے، اس وقت بھی آپ ان کی تشکیل کر سکتے ہیں، ان کو سمجھاوے۔ دوپہر میں پروگرام ہوگا، تعلیم کریں گی آپ بہنیں، اس کے بعد مرد حضرات آئیں گے اور وہ بات بتائیں گے، بات کریں گے، پھر بات پوری ہو جاوے اس کے بعد آپ بہنیں جو ہے ہر بہن اگر 6 بہنیں 6 بہن 7 اور جو بہنیں آئی ہوئی ہے 4 5 کو لے کر بیٹھیں، الگ الگ لے کر بیٹھیں اور ان کا ذہن بناویں۔ اور تعلیم سے لے کر یہ گھروں کی تعلیم ہے، محلے کی تعلیم ہے، رائے خدا میں 3 دن ہے، وہ 3 دن نکلے، اس کی تشکیل کریں، ان کو سمجھاویں اور نام لکھیں اور ان کو کہویں کہ دیکھو یہ نام تو آپ نے لکھوا دیا، اب یہ نہیں کہ ہو گیا، آپ بھی اپنے محرم کا اپنے شوہر کا ذہن آپ بناویں گے، ان کو تیار کریں، کیونکہ بہنوں کو بھی اللہ پاک نے بہت اچھا طریقہ سلیقہ دیا ہے سمجھانے کا۔ ہمارے گھروں میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز کی ضرورت ہے، یہ ہوگی تو یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور گھر میں وہ چیز لے آتے ہیں، چاہے ہزاروں روپے کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہنوں کو بھی بہت اچھا طریقہ سلیقہ دیا ذہن بنانے کا۔ تو گھر جا کر اپنے محرموں کا ذہن بناؤ اور وہ نام بھی جو ہے آپ لکھ کر مردوں کو پہنچاؤ مسجد میں، تاکہ وہ بھی جو ہے ان پر محنت کریں گے۔ تو 3 دن ہیں اور چلہ 4 مہینے کے لیے اپنے محرموں کو بھیجیں مردوں کو، کیونکہ آپ کے لیے تو پہلے چلہ 4 مہینہ نہیں ہے، پہلے تو 3 دن ہے، 2-4 مرتبہ 3 دن لگ جاوے 10 دن ہے، اس کے بعد پھر ہے۔ مردوں کے لیے پہلے ہی 4 مہینے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی آواز جو تھی وہ 4 مہینے کی ہی تھی مردوں کے لیے۔ تو آپ مددگار بنیں، وہ ارادے کرے تو آپ ان کا ذہن بناوے، مدد کرے، رکاوٹ نہ بنے اور ان کے سامنے مسئلے نہ رکھے گھروں کے، یہ ان کو سمجھاوے۔ اور چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے بھی پھر جو نام آوے ان ناموں کو جو ہے بھیجیں، تو آپ کو یہ موقع ملے گا دعوت دینے کا۔ اس کے علاوہ اکثر بہنیں جو ہوتی ہے اور کام کرنے والی بہنیں جو ہوتی ہے وہ عصر کے بعد بھی آتی ہے جماعت کے پاس، بہنوں کے پاس آتی ہے، تو اس وقت بھی جو ہے ہم یہی بات کریں گے اور ان کا ذہن بنائیں گے اور ان کی تشکیل کریں گے۔ اسی میں ہمارا وقت جو جائے گا دعوت میں ہی۔ ہم جو نکلے ہیں وہ مخلوق کو خالق کی طرف جوڑنے کے لیے نکلے ہیں، تو یہی کام ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بعد میں اگر ہمارے پاس اب دعوت کا موقع نہیں ہے تو ہم ہماری جو ہے ذکر و عبادت کے اندر لگیں گے۔ اور عبادت میں تو نماز ہے، فرض نمازیں وہ تو ہے ہی فرض، اس کی پابندی کرنا۔ وقت ہو جاوے آپ کو لکھ کر بھیجیں گے وقت نمازوں کا بھی، یہ اذان وہاں ہوگی تو نماز یعنی پڑھ لے، فرض نمازیں۔ اس کے علاوہ نوافل نمازیں ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے سے، جس میں اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے اور تہجد ہے، اور خاص جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کو ہمیں پڑھنا اور پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا
اور یہ بھی ایک محنت ہے دعا کی بھی. دن میں ہم جو ہے بندوں پر محنت کریں اور رات میں جو ہے خالق پر محنت کریں, اللہ کو منواوے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی دو محنتیں دی, دعوت دی اور دعا دی. نبی محنت کرتے ہیں, دعا مانگتے تھے اور نام لے لے کر مانگتے تھے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا نام لے کر دعا مانگی. 2 عمر تھے, اللہ سے کہا کہ اللہ 2 عمر ہے, اس میں سے کسی ایک کو تو ہدایت دے دے, اسلام کی قوت دے دے. تو حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ نے ہدایت دی. تو ہم بھی دن میں محنت کریں گے. صحابہ کرام نے بھی یہی عمل کیا کہ دن میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے, محنت کرتے, اور رات میں مصلی پر سوار ہوتے تھے. ہم بھی جو ہے راتوں میں اٹھ کر پھر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے. اس وقت اعلان ہوتے اللہ کی طرف سے, ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے ہم ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے, مرحومین کے لیے, ہر ایک کے لیے مانگے, مغفرت مانگے, اور لوگ اللہ کی راہ میں جاوے, دین پر چلے, اس کی دعائیں کریں. تو یہ نوافل نمازیں ہیں, اس کا اہتمام. اس کے علاوہ ذکر ہے, ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اس کا اہتمام ہو ہمارا. اس کے علاوہ 3 تسبیحات کی پابندی ہے. تیسرا کلمہ ہے, درود پاک ہے, استغفار ہے, 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہو. قرآن پاک کی تلاوت ہے, قرآن کی تلاوت کرنا, کم سے کم 1 پارہ ہم روزانہ ہو جاوے, اور اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے زیادہ پڑھتے چلے جاوے. قرآن پاک کی تلاوت ہے. موقع محل کی دعائیں ہیں, کس موقع پر کیا دعا پڑھنا, یہ دعا. اور اگر نہیں ہمیں دعائیں نہیں اس کو سیکھنا, اور اس میں بھی پھر ہمارا وقت نکالنا, سیکھنے سکھانے میں, تعلیم و تعلم, سیکھنے سکھانے میں اپنے اوقات کو لگانا کہ ہماری عبادت صحیح ہو جاوے, ہمارے اعمال جو ہے وہ صحیح ہو جاوے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صحیح اعمال کو پسند کرتا ہے. اور زندگی بھی جو ہمیں دی ہے وہ صحیح اعمال کرنے کے لیے دی ہے. صرف اعمال نہیں کہ اعمال کرو کسی بھی طریقے سے, بلکہ اعمال کرو اور صحیح کرو. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ میں تمہیں آزماؤں, تمہارا امتحان لو کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کو کرتا ہے. تو ہمیں اپنے اعمالوں کو اچھا کرنا. نمازیں تو اچھی نمازیں ہو, اور ان نمازوں کو ہم سیکھیں. یہ نہیں کہ پہلے جو نماز بچپن میں پڑھ رہے تھے وہی نماز ہے, نہیں, ہم ایک دوسرے کو سناویں. اور نماز میں جو سب سے پہلے تو جو ہے قرآن ہے, کہ قرآن ہمارا صحیح ہونا چاہیے, قرآن کو پڑھے نماز کے اندر. اور اس کے لیے جو تعلیم ہماری ہوگی, اس تعلیم کے اندر پہلا جو حصہ ہے قرآن کا حلقہ ہے, تو اس قرآن کے حلقے کے اندر ہم سیکھیں, اور اگر ہمیں آ رہا ہے تو سکھا دے ہماری بہنوں کو. اور اسی کو کہا, حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. اور پہلے سیکھنے والے کو کہا, اس لیے سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں رکھنی, شرم محسوس نہیں کرنا. شیطان جو ہے وہ ہمیں شرم کی آر لاتا ہے سامنے. اور پھر جو مرد بھی ایسا یعنی سیکھتے نہیں, شرماتے ہیں, اور اسی کے لیے جماعت میں نہیں جاتے کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے, وہاں کیا کریں گے. تو سیکھنے کے لیے تو جانا ہوتا ہے, تو اس میں شرم محسوس نہ کریں بلکہ سیکھیں. کیونکہ سیکھ لیں گے ہم قرآن کو, اور قرآن ہمارا صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی, اور نماز صحیح ہوگی ہماری زندگی جو ہے صحیح بن جائے گی. اور زندگی صحیح بن گئی
تو اللہ پاک ہماری دنیا آخرت بنا دے گا، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، آخرت بنانے کے لیے۔ تو یہ بنے گی اس نماز سے، تو نمازوں کو ہم اچھی بناوے، اس کے لیے قرآن ہے، قرآن کا حلقہ ہوگا تو اس کے اندر ہم سیکھیں، اور ہمیں آ رہا ہے تو سکھا دے دوسروں کو، کہ پوری زندگی وہ عمل کریں گے اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو یہ سیکھنے سکھانے میں لگا ہے، اس میں پہلے قرآن ہے اور پھر دعا وغیرہ ہے، اس کو ہر ایک کو سیکھے، اور یوں تو پورا قرآن سیکھے، نہیں تو کم سے کم چند صورتیں ہیں جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اعوذ ہے، بسم اللہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور صورتیں کم سے کم 4 صورتیں، اس کو صحیح کرنے کی ہم فکر کریں۔ تو یہ ایک حصہ ہوگا تعلیم۔ دوسرا کتاب پڑھیں گے ہم، فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ 2 کتابیں ہیں، انہی 2 کتابوں کو ہمیں پڑھنا ہو، اور اس میں بہت سے حصے ہیں، حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، ہر حصے میں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پڑھنا، اور آخر میں 6 نمبر کے مذاکرے ہیں، 6 نمبروں کو بولنا، اس کو ہر بہن بولے، اور یہ نمبر صرف بولنے کے لیے نہیں ہے کہ چلو ہمیں بولتے آ جاؤ، بلکہ یہ تو صفات ہے، اچھے اوصاف ہے، اور یہ صفات اگر زندگی میں آ گئے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے ان صفاتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر سیکھا اور زندگی میں لائے، اندر لائے دلوں میں، تو پورے دین پر چلنا جو ہے ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ہم بھی ان صفاتوں کو بولیں گے اور اپنے اندر لائیں گے زندگی میں، تو پورے دین پر چلنا جو ہے ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم کریں، سیکھنے سکھانے میں، تعلیم و تعلم میں ہمارا وقت جاوے، اور پھر ہے خدمت۔ دیکھو یہی 4 اعمال مسجد نبوی کے اعمال ہے، یہ مسجد نبوی میں یہی 4 اعمال ہوتے تھے، دعوت دینا، اور ذکر و عبادت میں لوگ رہتے، اور تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں رہتے تھے، اور خدمت کرتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ لے آتے تھے اور مسجد نبوی میں رکھ دیتے تھے، جو بیچارے باہر سے لوگ آتے تھے وہ اس کو کھاتے تھے۔ تو ہمیں بھی خدمت کے اندر، خدمت یہ کہ ہم ہماری کام وغیرہ جو ہے وہ ہم کریں گے، اور یہ نہیں کہ ہم یہاں مہمان ہیں تو مہمان کی طرح رہیں، نہیں، بلکہ ہم یہاں بھی کام کریں گے۔ جیسے کمرہ ہے تو کمرے کو صاف ستھرا رکھنا، دسترخوان وغیرہ ہے تو اس کو بچھانا وغیرہ، یہ ہے، اس کو اٹھا لینا، برتنوں کو ایک طرف رکھنا وغیرہ، یہ خدمت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جو بڑی عمر کے بہنیں ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی وغیرہ دینا، یہ اس طریقے سے اپنے اوقات کو لگانے کی فکر کرنا، تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ان میں لگے گا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں رکھی ہیں، ان ضرورتوں کو ہمیں بھی پورا کرنا ہے، لیکن بہت کم وقت میں، جلدی اس میں ہم زیادہ وقت نہ لیں۔ جیسے کھانا پینا، یہ ضرورتیں ہیں، وہاں ہمیں کرنا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ کھانے بیٹھ گئے تو پھر ہم نے باتیں شروع کر دی، اور کھانے میں یہ اس کی باتیں پوچھنی شروع کر دی کہ یہ کیا ہے، اس کو کیسے پکایا، کیا کیا ڈالا، یہ کیا، وہ باتیں ہمیں نہیں کرنی، بلکہ کھانا آوے، کھا کر جلدی سے فارغ ہو جائیں۔ تو کھانے پینے میں، آرام میں کم وقت لگا، یہ نہیں کہ رات کو بھی آرام کر رہے، دن میں بھی آرام کر رہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات ہمارے لیے بنائی ہے، اور لمبی رات ہے، اور رات جو ہے راحت کی ہوتی ہے، تو ہم سو جاوے، اور جلدی سو جاوے۔ عشاء ہو گئی ہماری، اب ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، معمولات ہمارے سب پورے ہو گئے، تو اب ہم جلدی سے آرام کریں گے۔ دیکھو شیطان جو ہے وہ ہمیں جلدی سونے نہیں دیتا، اس میں پھر ایران توران کی باتیں شروع کروا دیتا ہے رات کو، عشاء کے بعد کام سب ہو گیا تو پھر باتیں، اور وہ بھی چالاک ہوتا ہے، چالاک ہے وہ شیطان بھی، وہ پہلے نبیوں کی باتیں کرائے گا، ولیوں کی کرائے گا،
پھر گلیوں کی باتوں پر لے جائے گا. ہمارے محلے کی گلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کی باتیں ہیں، اور یہ غیبتیں کروائے گا. اور پھر ہمارے تمام جو دین کے اعمال جو ہے نا، دین کے تمام اعمال، کتنے ہم نے نیکیاں کمائی، وہ ہماری برباد ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم ایسی باتوں کو چھوڑ کر جلدی سے آرام کرنے کی فکر کرنا نہیں، تاکہ جلدی اٹھ جاوے، پھر اٹھ کر جو ہے تہجد وغیرہ پڑھے. اور دن میں ایک مرتبہ قیلولہ کرنا سنت ہے، تو سنت کی نیت کے ساتھ آرام کر لے. تو اور ہماری جو ضرورتیں اور خاص ہماری باتیں ہو، اس کو بھی لمبی لمبی نہ کریں، بلکہ جلدی سے اس کو نمٹا دے. اور جو باتیں ہیں ان کو جو ہمیں نہیں کرنا، جیسے ہمارے دل کا سوال ہے وہ بھی نہیں کرنا، زبان سے بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا، اور فضول خرچی نہیں کرنا، بیکار خرچہ جو ہوتا ہے وہ نہیں کرنا. اور کسی ساتھی کی، بہن کی کوئی چیز ہو، اجازت کے بغیر ہمیں نہیں لینا. اگر چیز کی ضرورت ہے تو اجازت لے لے، چاہے کتاب بھی ہو، کتاب ہو، قرآن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی اجازت ہے. اور دوسرا یہ کہ مردوں میں بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ آج کل جو یہ موبائل وغیرہ ہے، جس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا اور غفلت میں ڈال دیا ہے، ان موبائلوں کو نہ لیوے. اور مستورات میں تو خاص، اور مستورات تو خاص نہ لیوے. اگر لے لیے تو بند کر کے رکھ دیوے، اس کا استعمال نہ کریں. اگر جہاں پر جاوے وہاں کے گھر والے بھی اگر کہوے کہ لو ہمارے گھر فون ہے، آپ کو کرنا تو کر لو گھر پر، تو تب بھی ہمیں نہیں کرنا. اس سے بہت ہی ہمیں بچنا ہے، اس کی ہمیں فکر کرے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.